خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم دیتے ہیں۔ تو جو بھائی ابھی کسی انتظار میں ہیں، سب سے گزارش کروں گا، الحمدللہ تلاوت کلام پاک ہو چکی، قرآن کی تلاوت سے اس بابرکت محفل کا آغاز ہو چکا۔ تو جو بھائی ابھی گھروں میں ہیں یا کچھ مہمان ابھی گھروں میں کسی بات کے انتظار میں ہیں، سب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ یہ مختصر سا پروگرام جو ہمارے مستری عبداللطیف بھائی ان کی زوجہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو یہ سب ثواب انشاءاللہ ہم مرحومہ مغفورہ کو پہنچائیں گے، اور رب کی رحمت سے امید کریں گے کہ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ہمارا یہاں پہ سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کے اللہ کے محبوب کا ذکر ضرور ہوتا ہے، وہ اذان ہو، نماز ہو، وہ قرآن ہو، وہ جہاں کہیں بھی آپ ہو، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا ذکر رکھا ہے وہاں پر اپنے محبوب کا ذکر ضرور کیا ہے۔ بلکہ صرف اتنا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام آپ اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے وصیت کرتے ہیں، بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں۔ آج لوگ وصیت کرتے ہیں مال کی، بیٹا اتنے پلاٹ وہاں پر ہیں، اتنے پلاٹ وہاں پر ہیں، اتنا کاروبار، اتنے لاکھ کا یہ کاروبار ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مرتے وقت بھی اپنی اولاد کو اللہ کے دین کی ہی وصیت کرتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد رب کو کہیں بھول نہ جانا، کہیں نماز پڑھنا بھول نہ جانا، کہیں تم دنیا کی غفلت میں نہ پڑ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، ہم سب اولاد آدم میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا جب دنیا سے میں جا رہا ہوں تو میں یہ وصیت کرتا ہوں، بیٹا جب بھی تم اللہ کا نام لینا تو ساتھ میں اللہ کے محبوب کا ذکر بھی کرنا۔ جب تم اللہ کرنا، جب تم اللہ کی بات کرنا تو یہ نہ ہو کہ صرف تم خدا کا ذکر کرو، یہ نہ ہو کہ کہو صرف خدا کے دین کی بات کرتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا ذکر کرنا وہاں پر اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کرنا۔ تو وہ پوچھنے لگے ابا جان خدا کا ذکر تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے پیدا کیا، یہ خدا کا محبوب کون ہے، اس کا ذکر ہم کیوں کریں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا اس لیے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جہاں میں نے رب کا نام دیکھا ہے وہاں پر اس کے محبوب کا بھی نام دیکھا۔ جہاں پر اللہ کا ذکر سنا ہے وہاں پر اللہ کے محبوب کا ذکر بھی سنا ہے۔ جہاں پہ کائنات کا ذرہ اپنے رب کی حمد بیان کر رہا ہے وہاں پر کائنات کا ذرہ اس کے محبوب کی نعت بھی پڑھ رہا ہے۔ میں جنت میں گیا، جنت کے ہر دروازے پر، ہر پردے پر اور حوروں کی پیشانیوں پر، جنتی محلوں کے دروازوں پر، ہر جگہ پر جہاں پر بھی، بلکہ جب میری توبہ بھی قبول ہوئی تو اسی محمد کے صدقے میں قبول ہوئی۔ تو اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تم خدا کا ذکر کرو تو خدا کے محبوب کا بھی ذکر کرو۔ ہم اسی آدم علیہ السلام کی وصیت پر چل رہے ہیں جو انہوں نے وصیت کی تھی، آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر اسی آدم علیہ السلام کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے تلاوت سنی اور ابھی انشاءاللہ ذکر محبوب سنتے ہیں۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے میں اپنے معزز مہمان محمد تنویر عطاری قادری کو دعوت دوں گا کہ
وہ آئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نات پیش کرے. نعرہ تکبیر. اب یہاں پر گرمی محسوس ہو رہی ہوگی, گرمیوں کا موسم ہے, لیکن یہاں پہ اگر آپ گرمی کے موسم میں بیٹھ کر اللہ کے اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے اور محبت اور شوق کے ساتھ ذکر میں بیٹھیں گے, کل اسی ذکر کی برکت سے اللہ قبر کی گرمی دور فرما دے گا, اللہ حشر کی گرمی دور فرما دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہ لمحات ضائع نہیں ہوں گے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ اللہ کے ذکر میں بیٹھیں, اس کے محبوب کے ذکر میں بیٹھیں. یہ گھڑیاں, بلکہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ درخت, یہ دیوار, یہ پتے, یہ سب اس بات کے گواہ بن رہے ہیں کہ یہ بندہ خدا کا بیٹھا تھا, گرمی کا موسم تھا, لیکن یہاں پہ بیٹھ کے یا اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا, تیرے محبوب کے ذکر میں بیٹھا تھا, اس کے ذکر کا آج اسے صلہ عطا فرما. تو پھر قبر کی گرمی بھی دور ہوگی, حشر کی گرمی بھی دور ہوگی. وہ گرمی بھولنی نہیں چاہیے انسان کو. یہاں پر پنکھوں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پر کوئی پنکھا نہیں ہے, وہاں پر کوئی اے سی نہیں ہے, وہاں پر خوب اندھیری قبر ہے, وہاں پر کوئی ہوا دینے نہیں آئے گا, کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا. وہاں پر کام آئے گا خدا, کام آئے گا یا خدا کا رسول کام آئے گا. تو آئیے بلا تاخیر نعت مبارکہ سنتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت.